نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچنا ہے۔ قرآن مقدس کی جو آیت مقدسہ سورۃ الفرقان کی میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے و تابا اور اپنے گناہوں سے توبہ طیب ہوئے، وعمل صالحا اور اعمال بھی اچھے کرتے رہے۔ ایمان لائے پھر ایمان پر ڈٹے رہے، گناہوں سے توبہ کی اور پھر توبہ پر قائم رہے، اعمال شروع کیے پھر اعمال پر ہمیشگی کی۔ تین کام کرنے والا شخص صحیح العقیدہ، صحیح مسلمان جو ہوگا، یوم قیامت ایسے شخص کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو رب العالمین کے دربار میں بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے شمار کروائیں گے۔ فلاں گناہ بھی تو نے کیا، فلاں گناہ بھی تو نے کیا۔ مثال کے طور پر رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ مسجد سے نماز پڑھ کے جب تو نکلنے لگا تو مسجد کی سیڑھیوں پر تو نے تھوکا، یہ تیرا گناہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور پھل وغیرہ کھا کر، کیلا یا آم پھل کھا کر اس کا چھلکا تو نے راستے میں پھینک دیا، یہ گناہ تیرا ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور تیرے گھر میں مکڑیوں کے جالے جو ہے وہ لگے رہتے، اس کو تو صاف نہیں کرتا تھا، یہ گناہ ہمارے پاس تیرا درج ہے۔ گھر کے برتن، گھر کے کپڑے اور اپنے بدن کی صفائی تو نہیں کرتا تھا، یہ گناہ ہمارے پاس تیرا درج ہے، نوٹ ہے۔ تو جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بندے کے سامنے گنوائے جائیں گے، وہ بڑا غمگین ہوگا، بڑا پریشان ہوگا کہ اب میری خیر نہیں۔ یہ تو وہ گناہ ہیں جن کو میں گناہ سمجھتے ہی نہیں تھا، آج میرے سامنے ان کی لسٹ پیش کی گئی، ہر گناہ پر رب تعالیٰ مواخذہ کریں گے، گرفت کریں گے، میں تو مارا گیا۔ اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اے بندے سن، تو صحیح العقیدہ ہے اور مسلمان ہے، تو عقیدے جو اصل الاصول تین عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ وقوع قیامت کو تو دل و جان سے مانتا ہے، اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ان کو مٹا کر ہر گناہ کے بدلے میں ہم تجھے ایک نیکی دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ بڑا خوش ہوگا اور پھر یہ اپنے گناہوں کا خود اقرار کرے گا کہ یا اللہ میرا فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات صحابہ کو سناتے وقت ہنس پڑے، آپ نے تبسم فرمایا کہ یہی شخص پہلے اپنے گناہوں کو چھپا رہا تھا، ڈر رہا تھا، جب رب تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بشارت ملی کہ ایک ایک گناہ پر تجھے نیکی مل رہی ہے، اب یہ اپنے گناہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یا اللہ فلاں گناہ بھی رہتا ہے، فلاں کا بھی تذکرہ کرے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکی مل جائے۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ ہر شخص کے ساتھ نہیں ہوگا کہ گناہ مٹا کر نیکیوں کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو جائے، بلکہ جو صحیح العقیدہ مومن اور مسلمان ہو اور نادانی میں اس سے کچھ گناہ ہو جائیں تو یہ ان کا تبادلہ ہے۔ باقی جو زندگی ہی گناہوں سے ملوث گزارتے ہیں، گناہوں میں لت پت زندگی گزارتے ہیں، ان کے گناہ ہی لکھے جائیں گے اور گناہوں کا وبال اس جہان میں بہت زیادہ سخت ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے اللہ کے بندو ظاہری اور باطنی گناہ جو ہے وہ چھوڑ دو، اور ان گناہوں کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں آخرت کے اندر دیا جائے گا، یعنی سزا جو ہے وہ سخت قسم کی دی جائے گی۔ اس لیے خاص طور پر گناہوں سے بچتے رہیں جب تک زندگی ہے، اعمال صالح کرتے رہیں، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ سزا انسان اپنے اوپر متعین کرے، وہ سزا اپنے آپ کو دے دے۔ مختلف سزائیں ہیں،
مثلاً اپنی جیب سے 100 روپے یا 50 روپے یا 20 روپے 10 روپے جتنے نفس پر بھاری ہوں، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اتنی رقم جیب سے نکال کر صدقہ خیرات کر دے۔ نفس پر یہ رقم دینا بڑی بھاری ہوگی۔ اور اسی طرح جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ المعافی پڑھے، اور نماز جو ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ انسان پر بڑی بھاری اور وزنی ہے۔ جب نفس کو پتہ چلے گا کہ ہر گناہ پر 2 رکعت توبہ پڑھنی پڑے گی تو پھر یہ گناہوں سے باز خود بخود آ جائے گا۔ اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر پورے دن کے اعمال کا محاسبہ کریں، آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اگر اپنی نیکیاں، اپنے اعمال یاد آئیں تو اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھے کہ یا اللہ تعریف اور شکر تیرے ہی لیے ہے۔ اور اگر اپنے گناہ یاد آ جائیں تو توبہ استغفار کرے۔ اللہ کے محبوب ایک دن میں 70 مرہ 70 مرتبہ، یا وفی روایت آخر 100 مرہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ جب میں محمد معصوم عن الخطا ہوں، 100 مرتبہ یا 80 مرتبہ استغفار کر رہا ہوں، تو اے میری امت تم تو اس کے زیادہ حقدار ہو کہ بار بار استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی اور دعا مانگتے ہیں کہ وہ رب العالمین ذات ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں دور رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔